الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز بزرگوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری یہ آج کی 11ویں مجلس ہے۔ اس میں ہجرت کا پہلا سال، اس سال میں جو اہم واقعات پیش آئے ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ ہجرت کا پہلا سال، کل تک یہ بات ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ کے قریب ایک بستی، جس بستی کا نام قبا بستی کہلاتی تھی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور وہاں رکنے کے بعد حضور نے سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، اور اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ کی ایک زمین کو پسند کیا، جن کے یہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے، ان کی زمین پسند آئی کہ ہاں یہ زمین مناسب ہے، یہاں پر مسجد کی تعمیر ہوگی۔ اچھا، اس جگہ کے اوپر عمرو بن عوف، یہ لوگ اپنی کھجوریں اس زمین میں سکھاتے تھے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو پسند فرمایا اور اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہی وہ مسجد ہے جو مسجد آج کل مسجد قباء کہلاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، یقیناً اس مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بہت پسند ہے اور اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ خیر، اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ جہاں تعمیر کا کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا رہے ہیں اپنے نازک جسم کے اوپر۔ صحابہ کہتے بھی ہیں، عرض بھی کرتے ہیں، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، آپ چھوڑ دیجئے، تو حضور ان کا دل رکھنے کے لیے چھوڑ دیتے، اس پتھر کو رکھ دیتے، لیکن پھر کوئی دوسرا پتھر اٹھا کر لے آتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر خود بنفس نفیس شریک ہوئے۔ خیر، 14 دن یا ایک روایت کے مطابق 24 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقیم رہے، مسجد قباء کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پھر ایک دن صبح کے دن، جمعہ کے دن، آپ قباء شہر سے نکل کر روانہ ہوئے۔ راستے کے اندر ایک بستی آئی، اس بستی کا نام ہے قبیلہ بنو سالم کی بستی۔ وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور پہلا جمعہ، اسلام کا پہلا جمعہ حضور نے یہاں پڑھایا۔ آج کل حجاج کرام کی سہولت کے لیے اس مسجد کا نام مدینہ میں ہے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس میں حضور نے پہلا جمعہ ادا کیا تھا۔ شہر والوں کو معلوم ہوا، مدینہ والوں کو، قباء والوں کو، بنو سالم والوں کو، تمام لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، ایک مجمع لگ گیا ہے اور جوش کے اندر ہے سارے کے سارے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے فارغ ہوئے تو آپ کے جو دادا ہے عبد المطلب، ان کے نانی کا گھر بنو نجار، وہ وہیں قریب میں رہتے تھے۔ یہ سب لوگ ہتھیار لگائے ہوئے شہر سے باہر آئے، حضور کا استقبال کر رہے، دونوں طرف صفیں لگی ہوئی ہیں اور حضور چلتے جا رہے ہیں۔ سب قبیلے والے مل رہے، بہت محبت سے حضور سلام پیش کر رہے ہیں، برکت کی ان کو دعائیں دے رہے۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا ہے، لوگوں کا جوش بڑھتا جا رہا ہے، اور مکان کی چھتوں پر، مدینہ کی گلیوں کے اندر بچیاں یہ اشعار پڑھ رہی ہے، بڑے مشہور سے اشعار ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، یعنی چاند ہم پر، یہ ثنیت الوداع کی جو گھاٹی ہے وہاں سے نکل کر چاند آ رہا ہے۔ حضور کو چاند سے تشبیہ دی، اور ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا، اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث ہوئے، آپ وہ دین لائے جو اطاعت کے قابل ہے، اور آپ نے مدینہ کو عزت بخشی آپ کے تشریف لا کر، لہذا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
فلبسنا ثوب یمن بعد الفیق الرقا فعلیک اللہ صلی ما سعى للہ سعى. تو ہم لوگوں نے یمنی کپڑے پہنے، حالانکہ اس سے پہلے پیوند جوڑ جوڑ کر کپڑے پہنا کرتے تھے. تو آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں. خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان بچیوں کا جوش دیکھا، ان کی مسرت دیکھی، ان کے والہانہ انداز کو دیکھا تو پوچھا، اے بچیوں تم اسے محبت کرتی ہو؟ تو بچوں نے ایک زبان ہوگا، جی ہاں جی ہاں ہم آپ سے بڑی محبت کرتی ہے. یہ سن کر حضور نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے لڑکے غلام یعنی ایک جوک در جوک مدینہ کی گلیوں میں خوش ہے. صحابی یہ رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن اتنی خوشی، اتنی مسرت، اتنی سادمانی مدینۃ المنورہ میں جو ہم نے دیکھی، اس سے پہلے کبھی مدینہ میں اتنی خوشیاں ہم نے نہیں دیکھی تھی. خیر، تمام قبائل انصار کے جتنے بھی قبیلے تھے راستے میں تھے، بہت انتہائی جوش اور مسرت کے ساتھ. حضور اونٹنی پر ہے اور حضور کی اونٹنی کی رسی پکڑے، حضور میرے گھر پر، حضور میرے گھر پر، حضور میرے گھر پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم دے دیا گیا ہے، یہ جس جگہ پر رکے گی ہم انہی کے گھر میں آرام کریں گے اور ہم انہی کے مہمان بنیں گے. اللہ کی شان دیکھے، یہ سعادت اور یہ خوش قسمتی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت میں آتی ہے، اور یہ اونٹنی اس جگہ پر جا کر رکتی ہے جہاں حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، آپ کا سامان اتارا جاتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکھا جاتا ہے. 2 منزلہ ان کا گھر تھا، کچا 2 منزلہ گھر تھا. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا حضور آپ اوپر کے کمرے میں تشریف لے آئے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں گے اگر ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے رہے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جاوے. حضور نے فرمایا ابو ایوب آپ اوپر رہیں، اس لیے کہ ملنے والے بہت آ رہے تو آپ لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے حضور کا ہم نے حکم مانا، ہم اوپر کے کمرے میں چلے گئے، ہم تھال میں کھانا سجا کر بھیج دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھاتے پھر جو بچا ہوا ہوتا ہم نوالے تلاش کر کر کے وہاں سے کھاتے جہاں حضور نے کھایا ہے. ایک قصہ کسی کتاب میں نے پڑھا، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں اور میری بیوی ہم دونوں اوپر کے کمرے میں ایک جانب کونے میں بیٹھ جاتے روزانہ. اس وجہ سے، اس ادب کی وجہ سے اگر ہم کھڑے ہو، اگر ہم چلے اور حضور نیچے ہو تو ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جاوے. کئی راتیں ہم نے اسی طریقے سے کونے میں بیٹھ کر گزاری. یہ محبت ہے حضور کی. ایک بڑا عظیم واقعہ آگے پیش آتا ہے. ایک بہت بڑے یہودی عالم، یہودیوں کے بہت بڑے سمجھے جانے والے عالم جن کا نام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ خود اپنا بیان کرتے ہیں کہ حضور جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، لوگ سب آپ کی زیارت کے لیے جانے لگے، میرے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہوا میں بھی جا کر ان کا دیدار کروں. یہ فرماتے ہیں عالم آدمی ہے، یہودیوں کے بہت بڑے، دنیا دیکھے ہوئے، تورات پڑھے ہوئے، کتابیں دیکھے ہوئے، یہ آ کر حضور کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. پہلی بات ان کی زبان سے نکلی. اور اس وقت حضور جب ارشاد فرما رہے تھے تو آپ یہ نصیحت کر رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنة بسلام. حضور یہ فرمائے اے لوگو سلام عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑو اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کر مناؤ، تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گے. حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ایک تو دیکھنا، یہ اتنی زیادہ دیکھنے کی وجہ سے محبت اتر گئی، پھر جب ان کے بول میرے کان میں پڑے تو میں اتنا متاثر ہوا کہ میری دنیا بدل گئی اور فوراً اسی وقت میں اسلام میں داخل ہو گیا. بہت اہم واقعہ. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ہی ہے اور آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع ان دونوں کو 500 درہم دیے اور 2 اونٹ دیے کہ آپ جائیں اور مکہ المکرمہ جا کر ہمارا جو اہل خانہ ہے، ہمارے جو اہل و عیال ہے ان کو لے کر آ جائیں. چنانچہ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور آپ کی زوجہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید
اور حضرت ام ایمن، ان سب کو مدینہ لے کر آ گئے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت زینب نہیں آ سکی کیونکہ ان کے شوہر جو تھے حضرت ابو العاص بن ربی، انہوں نے ان کو مکہ میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صاحبزادی حضرت رقیہ، وہ کہاں؟ وہ اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ حبشہ کے اندر تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور ان کے جو گھر والے وہ، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ آ کر مدینہ المنورہ میں آ گئے، اور حارثہ بن نعمان کے مکان پر ان لوگوں کو ٹھہراؤ ملا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، نماز کو ادا کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ اس مدینہ کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک بات ذکر کروں، مدینہ 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 کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں سٹی، جیسے ہم کہتے ہیں احمد آباد تو کہتے ہیں یہ سٹی ہے، ٹھیک؟ ایسے اور بہت ساری چیزوں کو، جگہوں کو، شہروں کو ہم کہتے ہیں سٹی۔ تو کسی شہر کا نام سٹی کبھی سنا ہے کہ اس کا نام سٹی ہے؟ بھئی کوئی نام ہوگا، نام ہوگا۔ جیسے مدینہ کا پرانا نام تھا یثرب، تو چلو اس سٹی کا نام یثرب تھا، لیکن سٹی ہی نام پڑ جاوے۔ دراصل یہ جو مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، حضور کے آنے کے بعد یہ مدینۃ الرسول بن گیا، یعنی مدینۃ الرسول کا مطلب یہ نبی کا شہر ہے، یہ نبی کی سٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اتنا مشہور ہوا کہ جب کبھی بھی ہم اپنی باتوں میں کہتے ہیں مدینہ دا سٹی، تو وہ اونلی ون سٹی ہے دنیا کے اندر جو سٹی کے نام سے اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ اس کو کوئی اور نیا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کی برکت ہے۔ خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کو پسند فرمائی، پہلی مدینہ المنورہ میں مسجد کے لیے 60 گز لمبی تھی، 54 گز چوڑی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب آئے تو اس وقت جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی جانب تھا۔ پھر بعد میں جا کر 17 مہینے کے بعد جب قبلہ بدلا تو مسجد کے شمال کی جانب ایک نیا دروازہ قائم کر دیا گیا، اور اس کے بعد الگ الگ زمانوں میں مسجد نبوی بڑھتی چلی گئی۔ مسجد کے کنارے کے اوپر ایک چبوترا بھی بنایا گیا، جس کو اصحاب صفہ کے نام سے جو چبوترا اب بھی موجود ہے، آپ جائے تو روضہ رسول کے پاس میں وہ چبوترا آپ کو نظر آ جائے گا۔ صحابہ رہتے تھے جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا۔ خیر، مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان با جماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر بہت ضروری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام گاہ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے اسی کے قریب بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد کی تعمیر کے لیے اس باغ کو قیمت سے خریدنا چاہا، لیکن ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت لیں گے، ہم تو مفت میں اس زمین کو پیش کر دیں گے۔ لیکن چونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین جو اصل تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، اچھا ان یتیم بچوں کو بلایا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ حضور نہیں، ہم تو ایسے ہی دے دیں گے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، ابوبکر اس زمین کی قیمت آپ ادا کر دیجئے۔ کیا احسان فرمائے امت پر حضرت ابوبکر صدیق نے۔ خیر، اس زمین میں بہت کچھ درخت تھے، کچھ کھنڈرات تھے، کچھ مشرکوں کی قبریں تھی۔ حضور نے بالکل صاف اس کو چٹیل کی، اور اس کے بعد زمین کو ہموار کی، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد رکھی، کچی اینٹوں کی دیواریں اور کھجوروں کے ستون بنائے گئے، اور اس کا جو چھپر جو بنایا گیا وہ پتیوں کا بنایا گیا۔ اسی وجہ سے وہ شب قدر کی رات والا جو قصہ ہے کہ مجھے بتائی گئی، اور حضور نے جب سجدہ کیا تو کیچڑ میں سجدہ تھا تو وہ مسجد ٹپکی تھی، پانی ٹپکتا پتیوں کی وجہ سے۔ خیر، اس مسجد کی تعمیر میں حضور کے ساتھ صحابہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک تھے، اور یہ اشعار پڑھتے جا رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ پھر اس کے بعد مسجد نبوی سے بالکل لگ کر آپ نے ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ان کے لیے کمرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت امی عائشہ، بس یہ 2 بیویاں نکاح میں تھی، اس لیے 2 ہی مکان بنے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ کتنے تھے مکانات، کتنے بڑے تھے؟ لکھتے ہیں کتاب کے اندر 10-10 ہاتھ لمبے تھے اور 6-6 یا 7-7 ہاتھ چوڑے تھے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کتنا ہوگا۔ یہ ایک مکان تھے حضور کے۔ اس کا نقشہ اگر دیکھنا ہو کبھی عمرہ میں اللہ لے جائے یا حج کے موقع پر، تو مدینہ کے اندر پورا میوزیم بنایا ہوا ہے، کمرے کی پوری ڈیزائن کر کے۔
خیر، اور کھجور کی پتیوں کی چھت تھی آپ کے گھر کی، شہنشاہ عالم، اور چھت پتیوں کی، اور کوئی دربان نہیں کھڑا ہے، دروازے کے اوپر پردہ کرنے کے لیے کمبل یا ٹاٹ کے پردے لٹکائے جاتے تھے. یعنی یہ شہنشاہ دو عالم کا یہ آستانہ ہے جس کی دربانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سعادت اور باعث افتخار تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی آپ دیکھیے کہ اتنی زیادہ سادگی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی. پھر اس کے بعد وہ مسلمان جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے جن کو مہاجر کہا جانے لگا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، بھائی کچھ بھی نہیں تھا، زیرو ہو کر آئے تھے مدینہ کے اندر. اور ان لوگوں کے رہنے کے لیے حضور نے مسجد نبوی کے قریب میں انتظام فرمایا. انصار نے بڑی زبردست قربانیاں دی، یعنی اپنے دلوں کو پیش کر دیا. انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات، زمینیں دے دی، مکانوں کی تعمیرات میں ان کو مدد پہنچائی، یعنی ان کو آباد کرنے کے لیے ہر سہولت انصاریوں نے دی. سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ اور نذرانے کے پیش کیا، وہ خوش نصیب صحابی حضرت حارثہ بن نعمان ہے. چنانچہ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین میں، حضرت حارثہ بن نعمان کی زمین میں. پھر اس کے بعد حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اب مگر ان کی رخصتی اسی سال یعنی پہلے ہجرت کے پہلے سال رخصتی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے اندر ایک دودھ کا پیالہ آ گیا، وہ سب کو پلا دیا، یہ ولیمہ ہو گیا. پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر تو ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جس سے نماز کا انتظام ہو. اس سلسلے میں حضور مشورہ فرما رہے، بھئی اب نماز کے لیے بلانا کیسے؟ کسی نے کہا ناقوس بگل بجا دیا جاوے، کسی نے کہا آگ جلا دی جاوے. حضور نے فرمایا یہ غیر مسلموں کے طریقے. حضرت عمر نے یہ تجویز کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بلانے کے لیے بھیج دیا جاوے جو پوری مسلمانوں کی بستی کے اندر اعلان کر دے. حضور نے اس کو پسند فرمایا. حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو جا کر یہ کہے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز تیار ہے، آپ لوگ مسجد میں پہنچے. لیکن ایک رات حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی ایک صحابی ہیں، وہ خواب میں دیکھتے ہیں پوری اذان کے طریقہ، پوری اذان کے الفاظ، اور حضور کی خدمت میں آ کر پیش کرتے ہیں. حضور بھی دیکھ چکے ہیں، حضرت عمر بھی دیکھ چکے ہیں، دوسرے صحابہ بھی اذان کے الفاظ دیکھ چکے ہیں. حضور نے اس کو اللہ کی جانب سے سمجھا اور اس کو قبول فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن زید سے کہا یہ اذان کے الفاظ تم بولتے جاؤ، حضرت بلال کو تلقین کرو، حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دیں گے، اور اسی لیے مؤذن رسول حضرت بلال کہلائے. پھر اس کے بعد حضرات مہاجرین جو تھے، جو ہجرت کر کے آئے، بہت بے سر و سامانی میں تھے، بالکل خالی ہاتھ مدینہ میں آئے تھے، پردیسی لوگ تھے، مفلسی تھے، اکیلے ابھی نئے آئے ہیں ہجرت کر کے، مائگریٹ کر کے آئے ہوئے ابھی تو یہاں پر، تو اتنی اولکھان کسی سے پہچان، بھائی مدینہ میں تو پورا کنبہ گھرانہ سب لوگ تھے، یہاں سب نئے، بھائی محبت کرنے والے ہیں، جانثار کرنے والے ہیں، لیکن سب نئے لوگ ہیں، تو ایک بیگانگی، اجنبی پن ان کو لگتا تھا، اہل و عیال کا صدمہ ان کو کھاتا تھا. لیکن انصار نے ان مہاجروں کی ایسی مہمان نوازی کی، کوئی کسر مہاجرین کے لیے نہیں چھوڑی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان مہاجر اور انصار کے لیے ایک بہت بہترین عمل کیا کہ انصاری اور مہاجرین کو ایک جگہ پر جمع فرمایا اور فرمایا ہم تم دونوں کے درمیان میں، مہاجروں اور انصاریوں کے درمیان میں رشتہ اخوت، بھائی چارہ، یعنی ہم تمہیں آپس میں بھائی بھائی بناتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو فرمایا آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ بھائی، آپ کے یہ بھائی، ہر ایک کے درمیان میں اس طریقے پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھائی کا قائم کر دیا تاکہ ان کا احساس دور ہو جائے. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رشتہ جب قائم کر دیا، میں قربان جاؤں حضرت انصار صحابہ پر، انہوں نے اپنے گھر کی ساری چیزیں لا کے باہر رکھ دی. مہاجرین سے فرمایا آپ کو جو جو پسند ہے رکھ لو، میرا یہ بزنس ہے، میری 2 فرم چلتی ہے، ایک فرم آپ کو، میری 2 بیویاں ہیں، میں 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے. کون سی دنیا کے رہنے والے یہ لوگ تھے صحابہ کرام، کیا جذبہ تھا ان کی قربانیوں کا. خیر، ایسی بے مثال تاریخ کے اندر اتنی بے مثال قربانی، ورنہ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے ہی تو لوگ ہیں. لاک ڈاؤن کا زمانہ دیکھیے، یا اسی طریقے سے جب حالات آئے تو لوگوں نے اپنے ہی لوگوں سے
کئی کئی گنا قیمتیں وصول کی ہیں کہ یہی تو کمانے کا ذریعہ ہے، اپنے ہی بھائیوں سے وصول کر رہے ہیں قیمتیں، اور یہ لوگ تھے جو کام آنے والے تھے تنگی اور ترشی کے زمانے کے اندر۔ خیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ اس میں بہت قابل دید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کے بھائی حضرت سعد بن ربی کو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ کاروبار ہے، یہ بھی کاروبار ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا مجھے بازار کا رستہ بتا دو، خالی بازار کہاں ہے مدینہ کا، میرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، میں انشاءاللہ کر لوں گا میرا۔ قینقاع ایک بہت مشہور بازار تھا مدینہ کا، حضرت عبد الرحمن گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خریدا اور شام تک بیچتے رہے۔ پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا، چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، روزانہ بازار جاتے رہے، خریدتے رہے، کرتے رہے۔ اللہ نے ایسا مال دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہ اتنی تجارت میں برکت ہو گئی کہ حضرت عبد الرحمن خود بیان کرتے ہیں کہ میں مٹی کو چھو دیتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے، ایسا مال دیا تھا۔ یعنی لکھا ہے کہ ان کا جب سامان تجارت 700 اونٹ پر لد کر مدینہ المنورہ میں جب آتا تھا تو ان کا تجارتی قافلہ جب پہنچتا تھا تو مدینہ میں دھوم مچ جاتی تھی کہ پوری ٹرکیں نے ٹرکیں، یہی کہہ سکتے ہیں اونٹ آ رہے تو اس زمانے کی یہ ٹرکیں ہوئی کہ بھئی وہ سارے کے سارے 700 ایک ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے علاوہ دوسرے مہاجرین صحابہ نے بھی دکانیں کھولی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بازار میں کھجور بیچتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک بات ہمارے استاد نے بہت پیاری بات کہی، حضرت ایک ابھی قریب میں تشریف لائے تھے، میں ضمناً بات ذکر کر دوں۔ علماء کرام کو امامت اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے رہنا چاہیے، اس پر انہوں نے سنائی۔ یہ کہا حضور کی اکثر جو حدیث نقل کرنے والے ہیں وہ کون ہے؟ کہا حضرت ابو ہریرہ، بہت ساری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ اصحاب صفہ۔ تو دوسرے صحابہ کہاں ہیں؟ حضور کے ہر وقت ساتھ میں ہیں حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، لیکن دوسرے صحابہ کہاں ہیں؟ وہ دوسرے صحابہ سارے کے سارے تجارت میں ہیں۔ جیسے یہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اس پر ہمارے حضرت نے یہ بات سنائی تھی استاد محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کہ صحابہ کرام جہاں دین کے اندر اول نمبر تھے وہاں ان کی تجارت بھی بڑی مشہور تھی۔ تو اسی پر انہوں نے سنا کہ علماء کو یہ چیز کی کرنے کی ضرورت۔ خیر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم کام جو مدینہ میں کیا۔ مدینہ میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا تھا یہودیوں کے 3 بہت بڑے قبیلے تھے، اور پرانی عادت ابھی بھی چل رہی ہے یہودیوں کی۔ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے، یہ جو ابھی مسلمان ہوئے اوس اور خزرج، یہ پہلے بت پرست تھے، تو یہ 3 جو یہود کے قبیلے تھے ان کو آپس میں لڑواتے تھے اور خود مزے لیتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کی تلواریں بناتے ہو اور وہ سپلائی کرتے، جیسے آج کل بھی یہی کر رہے ہیں وہ۔ تو ان کو بہت آپس میں لڑائیاں کرواتے تھے اور یہ تمام چیزیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی جمع کیا، مسلمانوں کو بھی جمع کیا، اور کہا ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں، ہم سب اب مدینہ میں رہ رہے ہیں، ہمارے درمیان میں آپس میں معاہدہ کہ ہم سب اب آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اور چند باتیں حضور نے فرمائی۔ نمبر 1، خون بہا، یعنی اگر جان کے بدلے میں جو مال دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی آدمی قید ہے اس کے بدلے میں جو فدیہ دیا جاتا تھا جو پہلے طریقہ تھا وہ باقی رہے گا۔ نمبر 2، یہودیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنا ہے، ان کو آزادی ہے، اور ان کی مذہبی رسموں میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کریں گے۔ مسلمان داخل ہوئے تو غیر مسلموں کا عمل کرنا مذہب پر دشوار ہو جائے گا۔ حضور خود ان کے مذہب پر عمل کرنے کی ان کو آزادی دے رہے، معاہدے میں یہ بات لکھی گئی۔ تیسری بات، یہود اور مسلمان آپس میں دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ نمبر 4، یہودی یا مسلمان کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ نمبر 5، اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے۔ نمبر 6، اگر کوئی فریق قریشی جو مکہ کے مشرک ہے اگر ان کا کوئی مددگار بنے گا تو اس کو ہم پناہ نہیں دیں گے۔ اور نمبر 7، کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا فریق بھی وہ صلح کے اندر شریک ہوگا، ہاں اگر مذہبی لڑائی ہوئی تو اس سے الگ رہے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مدینہ کی جو آب و ہوا تھی وہ اچھی نہیں تھی، بہت سارے صحابہ کے نام بیمار پڑ گئے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت زبردست بیمار پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور بڑی مشہور سی وہ دعا بھی ہے جو ہم نیا پھل کھانے کے وقت وہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ حضور نے مدینہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟
فرمائی، فرمایا اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے اور بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو تندرستی دے دے، اور مدینہ کے سا اور مد یعنی ناپتول یعنی برتنوں میں خیر دے دے، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی جانب منتقل فرما دے، اور اس کے بعد امن ہو گیا۔ ایک بہت اہم واقعہ اس سن 1 ہجری میں جو پیش آیا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہو گئے، یعنی یہ لکھتے ہیں یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اصل دین کی تلاش میں تھے، کیونکہ اصل دین ان کو مل جاوے تو وہ بھٹکتے رہے، ایک پادری کے پاس، دوسرے پادری کے پاس، تیسرے پادری کے پاس، یہودی کے پاس، فلاں کے پاس، عیسائی کے پاس، وہ بھٹکتے رہے۔ اخیر کے اندر ان کو یہ معلوم تھا، کیونکہ سب کتابوں کا مطالعہ کیا تھا کہ ایک نبی آنے والے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھجور پیش کی، حضور یہ صدقے کی، حضور نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن آئے، حضور یہ آپ کو ہدیہ ہے، حضور نے صحابہ کو فرمایا آپ بھی کھائیں، اور حضور خود بھی کھانے لگے، اور حضور کے کمر مبارک کے اوپر نبوت والی مہر تھی، یہ حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لی، فرمایا نبوت کی دونوں علامتیں دیکھ لی، نبی صدقہ نہیں کھاتے، ہاں ہدیہ قبول کرتے، اور نبوت کی مہر، فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی درمیان میں ایک بہت غم اور ایک بہت صدمے والی خبر یہ پیش آئی، حضور کے 3 جان نثار صحابہ، ایک ہے حضرت کلثوم بن حدم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قباء میں جن کے مکان میں ٹھہرے تھے، یہ نمبر 2 حضرت برا ابن معرور انصاری بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جنہوں نے سب سے پہلے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، نمبر 3 حضرت اسعد بن زرارہ جو دونوں بیعت جو مکہ میں آ کے کی تھی ان میں شریک تھے۔ ان تینوں کا بالکل قریب میں انتقال ہو گیا۔ مدینہ والوں کو بڑی، یعنی یہودیوں نے بہت خوشیاں منائی، اگر یہ سچے نبی ہوتے تو اللہ ان کو ایک ساتھ اتنے سارے صدمے کیوں دیتا؟ اچھا اللہ کی شان دیکھیے، اسی زمانے کے اندر بہت بڑے 2 کافر، ایک عاص بن وائل اور دوسرا خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ لوگ بھی ان زمانے کے اندر بہت بڑی یہ خبر آئی کہ یہ مر گئے۔ اچھا یہ تو ولید بن مغیرہ تو آخری زمانے کے اندر ابو سفیان، ابو جہل، یہ سب سے یہ کہہ کر مرا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔ پھر اس کے بعد اسی سال میں یعنی اسی سن 1 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی صحابی پیدا ہوئے یعنی ولادت، مہاجر جو ہجرت کر کے آئے ان کے یہاں سب سے پہلی ڈیلیوری ہوئی ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر۔ کون ہے حضرت عبداللہ بن زبیر؟ یہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسما، ان کے یہ بیٹے ہوتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اچھا یہ کیوں اہم واقعہ ہوا یہ ڈیلیوری کا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا، ان کو کھجوریں چبا کر ان کے منہ میں ڈالی، بہت سارے ان کے ساتھ عزت اور اکرام کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی پیدائش مسلمانوں کے لیے اتنی خوشی تھی، مدینہ کے یہودی یوں کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے مہاجروں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے گی، ان کی نسل آگے ہی نہیں بڑھے گی، اور اللہ نے پہلے ہی سال میں اتنے مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت اور ڈیلیوری ہوئی۔ تو یہ وہ واقعات ہیں جو سن 1 ہجری کے اندر بہت اہم واقعات ہیں وہ پیش آئے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ سن 2 ہجری کے واقعات پیش کریں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔